بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. الجزء الثانی التصدیقات. القضایا واحکامها وفیہ فصلان. الفصل الاول القضایا. القضیۃ تقدم فی الباب الاول ان الخبر هو القضیۃ وعرفنا الخبر او القضیۃ بانہ المرکب التام الذي يصح ان نصفه بالصدق او الكذب الى آخر. اب جزء اول کے اتمام کے بعد بحث ہماری جزء ثانی میں داخل ہو رہی ہے کہ جو جزء ثانی تصدیقات سے مربوط ہے، اور پہلی بحث جو یہاں پر بیان کر رہے ہیں آغا وہ قضایا اور احکام قضایا کے سلسلے میں ہے، کہ جہاں پر قضیے کی تعریف، قضیے کے اقسام اور پھر ہر قضیے کا حکم مد نظر ہے. فصل اول قضایا کے عنوان میں، اور سب سے پہلا مطلب اس فصل میں خود قضیے کی تعریف ہے. وہ فرماتے ہیں اس قضیے کی تعریف میں کہ خبر کے جو قضیہ ہے، یعنی خبر کہیں یا قضیہ کہیں فرق نہیں کرتا. اس کی تعریف اس طرح ہے کہ یہ ایک ایسا مرکب تام ہے کہ درست ہو ہم اس مرکب تام کو متصف کریں صدق یا کذب سے. اب اس تعریف میں اگرچہ ہم یہ تعریف پہلے پڑھ چکے تھے، یہاں پر ایک کلمہ اضافی کریں گے آگے لذات ہی کا، جیسے ہم نے وہاں پر مفرد اور مرکب کی بحث میں جب ہم نے مرکب کی تعریف کی تھی، مرکب تام کی وہاں پر، تو وہاں پر جو تعلیقہ آغا نے بیان کیا تھا، اور اس تعلیقے میں کہا تھا کہ ہم جب قضایا کی بحث میں اس کو تعریف کریں گے تو وہاں لذات ہی کی قید بڑھائیں گے. تو وہ یہاں پر آگے انشاءاللہ اگلے صفحے پر وہ قید ذکر کر رہے ہیں. وہ یہ تعریف جو یہاں پر کر رہے ہیں، ہم نے گزشتہ جز میں دیکھا تعریف کی بحث میں کہ تعریف یا حدی ہوتی ہے یا رسمی ہوتی ہے. یہ تعریف جو یہاں پر بیان کر رہے ہیں آغا بظاہر رسمی تعریف ہے کہ اس میں ایک جنس قریب اور ایک خاصہ استعمال ہوا ہے. مرکب تام ایک جنس قریب کے عنوان سے، کیونکہ مرکب لفظ تقسیم ہو رہا تھا مفرد اور مرکب کی طرف، پھر مرکب تقسیم ہو رہا تھا تام اور ناقص کی طرف. تو یہاں پر مرکب تام کو اخذ کیا اس خبر کے لیے کہ یہ جن سے قریب ہے، اس کے لیے کہ یہ شامل ہوتی ہے تام کے دونوں نوعوں کو، خبر ہو یا انشاء ہو، ان دونوں کو یہ مرکب تام شامل ہے. لیکن ایک خاصہ بیان کیا کہ جس کے ذریعے انشاء کو خارج کر دیا، اور وہ یہ تھا کہ الذی یصح ان نصفہ بالصدق او الکذب، کہ ایک عارض ہے لیکن مخصوص ہے. عرض ہے اسی خبر کا لیکن مخصوص ہے اسی کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ جتنی بھی اخبار ہیں، قضایا ہیں، ان پر یہ عارض ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ہی مخصوص ہے. کہ خبر ہوتی ہے کہ جس کو ہم متصف کرتے ہیں صدق یا کذب سے، تو بس یہ ایک ایسا عارض ہے کہ جو خبر پر عارض ہو رہا ہے اور مخصوص ہے خود اسی کے ساتھ.
لذا جب یہ جن سے قریب اور خاصے سے تعریف ہوئی تو بظاہر یہ تعریف رسم تام ہوگی. پھر یہاں پر کچھ اشکالات مطرح ہوتے ہیں کہ ایک اشکال جو یہاں پر مطرح ہو رہا ہے وہ اشکال دوری ہے. ایک دور لازم آتا ہے یہاں پر. بعض نے اس اشکال کی طرف متوجہ ہوئے کہ آپ نے یہاں پر خبر کی جب تعریف کی تو صدق اور کذب کو تعریف خبر میں مطرح کیا. معرف جو بیان کیا آپ نے اس میں صدق اور کذب بیان ہوا. جبکہ آپ صدق اور کذب کی جب تعریف کرتے ہیں تو پھر صدق اور کذب کی تعریف میں بھی آپ یہی کلمہ لاتے ہیں. کون سا؟ خبر کا. صدق کیا ہے؟ مطابقت الخبر للواقع. کذب کیا ہے؟ عدم مطابقت الخبر للواقع. بس جب آپ معرف یہاں پر جو کہ خبر ہے اس کی تعریف کرتے ہیں کچھ ایسے کلمات سے کہ جس میں صدق اور کذب موجود ہے، پھر آپ صدق اور کذب کی تعریف کرتے ہیں تو وہاں پر خبر موجود ہے، پس ان کا ایک دوسرے پر متوقف ہونا لازم آتا ہے. خبر متوقف ہو صدق اور کذب پر، صدق اور کذب متوقف ہو خبر پر، یہ دور لازم آتا ہے. دور مسرح جسے ہم کہتے ہیں. ایک واسطے سے خود خبر اپنے اوپر متوقف نظر آ رہی ہے. تو بعض نے یہاں پر جواب دیا ہے کہ اصلا یہ تعریف لفظی ہے، حقیقی نہیں ہے. حقیقی تعریف ہوتی تو ٹھیک ہے. یہاں معرف یعنی جو تعریف یہاں پیش کی جا رہی ہے جن کلمات سے، یہ تعریف حقیقی نہیں ہے، تعریف لفظی ہے. اور بعض نے پھر یوں بھی کہا کہ اصلا صدق اور کذب کی جو تعریف ہے وہ خبر سے نہیں ہوتی. صدق یعنی مطابقت للواقع، وہاں خبر مطرح نہیں ہوتی. بعض نے اس طرح جواب دیا کیونکہ اس لیے کہ صدق اور کذب فقط خبر میں موجود نہیں ہے، بعض علامات اور اشارات جو نصب ہوتے ہیں بعض چیزوں کے لیے ان کے لیے بھی ہے. تو انہوں نے اس طرح جواب دیا مثلا. لیکن یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اصلا یا مثلا یوں بھی جواب دیا گیا ہے کہ صدق اور کذب خود ایک بدیہی کلمات میں سے ہیں جن کی معنی اور مفہوم روشن اور بدیہی ہے. تو یہ ایک اشکال دوری جس کو یوں جواب دیا گیا متعدد جوابات سے. پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ہم یہاں پر ایک کلمہ اضافی کرتے ہیں. وہ کلمہ ہے لذاتہی کا. یعنی ہم تعریف یوں کریں گے کہ القضیۃ ہی المرکب التام الذی یصح ان نصفہ بالصدق او الکذب لذاتہ. قضیہ وہ مرکب تام ہے کہ درست ہو جس کو ہم متصف کریں صدق یا کذب سے لذاتہ ہی یعنی فی نفسہ ہی اور بذاتہ ہی، کہ ذاتاً وہ مرکب تام متصف ہوتا ہو صدق یا کذب سے. خوب یہاں پر بیان کریں گے آغا کہ کیوں ہم نے لذاتہ ہی کی قید بڑھائی. ایک فائدہ جو یہاں پر آغا بیان کر رہے ہیں اور ایک اور فائدہ بھی ہے جس کو ہم نے وہاں مرکب کی بحث میں جب ہم نے تعریف کی تھی اس مرکب تام میں خبر کی تو وہاں پر بھی ہم نے ایک اور فائدہ وہاں پر بیان کیا تھا. لیکن یہاں پر ایک فائدہ جو مصنف بیان کر رہے ہیں لذاتہ ہی کا وہ یہ ہے کہ ویسے تو تعریف ٹھیک ہے، تعریف میں کوئی مشکل نہیں ہے، تعریف جامع اور معنی ہے، تعریف انشاء کو شامل نہیں ہے، موارد انشاءات کو شامل نہیں ہے. لیکن بعض نے یوں گمان کیا ہے کہ یہ تعریف جو ہے وہ معنی نظر نہیں آتی، معنی الاغیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ انشاءات ہیں کہ وہ انشاءات متصف ہوتے ہیں صدق اور کذب سے. بس تعریف کیا ہے؟ معنی الاغیار نہیں، وہ انشاءات داخل ہو جاتے ہیں اس تعریف میں. اب جب وہ انشاءات انشاء ہیں لیکن داخل ہو رہے ہیں اس خبر کی تعریف میں، بس خبر کی تعریف جامع نہیں. اور دوسری ناحیت سے انشاء کی تعریف یعنی خبر کی تعریف معنی الاغیار نہیں ہے کیونکہ وہ انشاء داخل ہو رہا ہے خبر کی تعریف میں. اور دوسری ناحیت سے
خود انشاء کی تعریف جامع پھر نہیں ہوگی، کیونکہ جب وہ اس کے مصادیق اس خبر میں داخل ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انشاء کی تعریف خود اپنے تمام مصادیق کو شامل نہیں۔ تو یہ بعض نے اس طرح توہم کیا ہے کہ بعض انشاءات ایسے ہیں کہ جو متصف ہوتے ہیں صدق اور کذب سے، بس یہ آپ کی تعریف معنی الاغیار نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں ہم نے اس توہم کو ختم کرنے، ویسے تو تعریف درست ہے، ان کا یہ توہم غلط ہے، جیسے واضح کریں گے ہم مطلب کو تو آپ فرماتے ہیں کہ بات واضح ہو جائے گی کہ تعریف میں کوئی نقص نہیں ہے، لیکن پھر بھی چونکہ ان کو توہم ہو رہا ہے تو بلاخر ایک فائدہ ہے ہم لذات ہی کو بڑھا لیں تاکہ یہ توہم بھی ان کو حاصل نہ ہو۔ بنیادی وجہ یہاں پر کیا ہے کہ وہ فائدہ کیا ہے جس کی وجہ سے لذات ہی کو بڑھایا جا رہا ہے، اور وہ سبب کہ جس کی وجہ سے یہ توہم پیش آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں بعض انشاءات جو متصف ہوتے ہیں صدق اور کذب میں سے، مثال دیتے ہیں، مثلا ایک سائل ہے، سوال کر رہا ہے ایک چیز کے بارے میں جبکہ وہ پہلے سے اس کا عالم ہے، درست؟ عالم انسان سوال کرے ہم کیا کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، درست ہے؟ کیونکہ وہ جانتا ہے، بس اس کا سوال کرنا درست نہیں ہے۔ ہم اسے کہیں گے یہ جو سوال کر رہا ہے، سوال کا مطلب یہ کہ وہ نہیں جان رہا، دروا کے وہ جانتا ہے پھر سوال کر رہا ہے، تو ہم کہیں گے یہ جھوٹا ہے۔ اسی طرح دوسری مثال دیتے ہیں کہ مثلا جو ثروت مند انسان ہے وہ سوال کر رہا ہے جیسے فقیر سوال کرتے ہیں، کوئی چیز مانگ رہا ہے، مطلب میری کمک کریں، میرے پاس پیسے نہیں، یوں کہہ رہا ہے، اس طرح فقیر سوال کرتا ہے، ہم کیا کہیں گے اس کو بھی، یہ بھی جھوٹا ہے۔ یا مثلا ایک شخص تمنا کر رہا ہے ایک ایسی چیز کی جو پہلے اس کے پاس موجود ہے، وہ آپ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو ہم متصف کرتے ہیں کذب کے ساتھ، چونکہ سائل عالم کا سوال وہ اپنے سوال میں صادق نہیں چونکہ جانتا ہے، ہاکذا جو فقیرانہ سوال کر رہا ہے ایک غنی انسان، وہ ہم کہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی طرح وہ جو کہ تمنا کرتا ہے، کیونکہ وہ جب اس کے پاس چیز ہے تو پھر تمنا کرنا کاذب رہتی ہے۔ اسی کے مقابلے میں کچھ انشاءات جہاں پر ایک فقیر ہے سوال کر رہا ہے، واقعاً فقیر ہے، ہم کہیں گے کہ یہ صادق ہے۔ شخص نہیں رکھتا کوئی چیز تمنا کر رہا ہے، ہم کہیں گے کہ ہاں یہ بھی صادق ہے۔ جاہل ایک مسئلہ علمی سے سوال کر رہا ہے، وہ یہ بھی صادق ہے۔ تو یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ استفہام، تمنی، یہ موارد ہیں کس کے؟ انشاء کے۔ جبکہ ہم انشاء کے ان موارد کو یہاں پر ان موارد میں جو ہم نے مثال دی متصف کر رہے ہوتے ہیں کس سے؟ صدق اور کذب سے۔ یہ شخص توہم یوں کر رہا ہے، متوہم اس طرح توہم کر رہا ہے کہ ہم نے ان مقامات میں تو ہم نے سائل کو متصف کیا صدق سے، ایک سائل کو ہم نے متصف کیا کذب سے، بس یہ انشاء ہے، داخل ہو گیا خبر میں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دقت کریں خود ان مثالوں میں یا اس جیسی بہت ساری اور مثالوں میں، تو یہ گمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تعریف میں مشکل نہیں ہے، یہ موارد تعریف میں داخل نہیں ہو رہے، اس لیے کہ دیکھیں ایک مدلول مطابقی ہے اور ایک مدلول التزامی ہے۔ ہم نے جب کہا کہ مرکب خبر مرکب تام ہے کہ جس کو ہم متصف کریں صدق سے یا کذب سے، تو یعنی جو واقعاً بدلالت مطابقی خبر ہے، لیکن یہاں پر انشاء سائل نے آ کر سوال کیا مجھے یہ بتاؤ، مجھے پتہ نہیں ہے اس چیز کا، یا غنی نے آ کر سوال کیا ہم نے اس کو متصف کیا کذب سے مثلا، تو یہاں پر ایک مدلول مطابقی ہے جو خود سوال ہے، خود سوال ہے، چونکہ سوال
وہ کلمات کی جس سے اس کا سوال ظاہر ہو رہا ہے یہ خود بے ذات ہی ایک سوال ہے اور یہ خود انشاء ہے بصورت مدلول مطابقی. لیکن یہی مورد جو کہ مدلول مطابقی کے اعتبار سے خود انشاء ہے مدلول التزامی کے اعتبار سے خبر ہے. چونکہ جب ایک عالم سوال کرتا ہے تو اس کا یہ سوال گرچہ انشاء ہے بظاہر جو مدلول تطابقی ہے اس کا وہ انشاء ہے، سوال ہے، قالب سوال میں وہ سوال کے فریم میں وہ ایک چیز پوچھ رہا ہے. لیکن یہی سوال پیچھے ایک مدلول مطابقی التزامی رکھتا ہے، یعنی یہ سوال دلالت کر رہا ہے بے دلالت التزامی اس بات پر کہ یہ جو شخص ہے جس چیز کے بارے میں سوال کر رہا ہے کیونکہ عالم ہے، ہم اس مدلول التزامی کے اعتبار سے اس کو متصف کر رہے ہوتے ہیں کس سے؟ کذب سے، نہ مدلول مطابقی کے اعتبار سے. کیونکہ سوال نہیں ہوتا مگر حاجت کی خاطر، ایک حاجت پیچھے ہوتی ہے. تمنی بھی نہیں ہوتی مگر پیچھے ایک فقدان ہوتا ہے، ایک انسان کوئی چیز نہیں رکھتا لذا تمنی کر رہا ہوتا ہے. بس یہ جتنے بھی انشاءات ہیں سوال یا تمنی یہ بصورت دلالت التزامی دلالت کر رہے ہوتے ہیں کہ شخص محتاج ہے. فقیر آ کر جب سوال کرتا ہے تو یہ سوال بظاہر انشاء ہے لیکن دلالت التزامی اس سوال کی اس بات پر ہے کہ یہ فقیر ہے، یہ کچھ نہیں رکھتا، یہ حاجت مند ہے. تمنی بھی اس طرح. خوب آیا ہم نے اس کے سوال کو کہا کہ یہ سوال صادق ہے، سوال کو کہا کہ یہ کاذب ہے، یا سوال نے جس مطلب کی طرف اشارہ کیا بصورت دلالت التزامی ہم نے اس کو دیکھ کر کہا کہ یہ صادق ہے یا کاذب ہے؟ طبعاً ایسا ہے، ہم نے اس مدلول التزامی کو دیکھا ہے. سوال کیا عالم نے، جانتا تھا سوال کیا، ہم نے کہا یہ جھوٹا ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ خود سوال تو انشاء ہے لیکن یہ سوال دلالت التزامی رکھتا ہے اس بات پر کہ طرف نہیں جانتا، طرف نہیں جانتا. عالم نے سوال کیا، مدلول التزامی اس کا کیا نکلا کہ یہ نہیں جان رہا، یہ محتاج ہے اس مطلب کی طرف جو یہ پوچھ رہا ہے جبکہ وہ عالم ہے. بس یہ مدلول التزامی غلط ہے. مدلول التزامی جو اس سوال کا نکل رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ شخص محتاج ہے جبکہ وہ عالم تھا. بس یہ مدلول التزامی کاذب ہوا، نہ خود سوال. غنی انسان ہے سوال کر رہا ہے کہ مجھے دے دو، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سوال کو ہم نے نہیں کہا کہ یہ کاذب ہے، کذب ہے. ہم نے اس سوال نے جس مطلب کی طرف اشارہ کیا دلالت التزامی سے وہ کیا تھا کہ یہ غنی جو ہے یہ غنی نہیں ہے، یہ فقیر ہے. مدلول التزامی اس کا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ فقیر ہے، یہ کچھ نہیں رکھتا. ہم نے کہا کہ نہیں، یہ جھوٹا ہے. سوال جھوٹا ہے اس کا نہیں. سوال جس مطلب کی طرف اشارہ کر رہا ہے دلالت التزامی سے وہ یہ کہ یہ غنی نہیں ہے، یہ بات جھوٹی ہے کیونکہ وہ غنی تھا. تو لذا آپ فرماتے ہیں کہ دو مدلول ہمارے سامنے ان انشاءات کے. ایک نفس سے وہ سوال ہے جو خود انشاء ہے، ایک وہ مطلب ہے کہ جو مدلول مطابقی نہیں بلکہ التزامی ہے، اس سوال سے معلوم ہو رہا ہے وہ بصورت دلالت التزامی. صدق یا کذب سے اگر متصف ہوتے ہیں یہ انشاءات تو ان کا مدلول التزامی متصف ہوتا ہے صدق یا کذب سے، نہ خود سوال نہ خود وہ انشاء. بس لذا انشاء کسی بھی اعتبار سے سوال صدق سے یا کذب سے متصف نہیں رہی ہوتی. بس لذا آقا فرماتے ہیں کہ خود تعریف ابتدا سے خود ہی اس مطالب کو شامل نہیں ہے. انشاءات کو معنی اغیار ہے ان کی نسبت، نہ یہ کہ آپ آ کر اشکال کریں گے تعریف معنی اغیار نہیں، یہ انشاءات اس میں داخل ہو رہے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ طرد کر رہی ہے تعریف ان انشاءات کو. ہاں ان کے مدلول التزامی جو ہیں انشاءات کے وہ داخل ہو رہے ہیں چونکہ وہ خبر ہیں، وہ داخل ہو جائیں مشکل نہیں ہے. کیونکہ سوال کا جو مدلول التزامی تھا وہ یہ تھا کہ یہ شخص محتاج ہے، یہ مدلول التزامی، اور یہ خبر تھا، یہ مدلول التزامی خبر تھا. خبر داخل ہو جائے مشکل نہیں ہے، اور خبر داخل ہو رہی ہے، خود سوال داخل نہیں ہو رہا، خود سوال متصف نہیں ہو رہا صدق یا
کذب سے. لذا چونکہ توہم ہو رہا تھا پھر بھی آقا نے کہا ٹھیک ہے ہم بڑھا دیتے ہیں کلمہ لذاتہ کو. کیا ہوا مطلب لذاتہ کا؟ لذاتہ کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی یہ مرکب تام ذاتن متصف ہوتا ہے صدق یا کذب سے. ذاتن یہ یعنی کیا ذاتن؟ یعنی اگر آپ نے کہیں پر انشاء کو دیکھا کہ وہ صدق یا کذب سے متصف ہو رہا ہے تو وہ بالذات نہیں ہو رہا، ذات انشاء متصف نہیں ہو رہی بلکہ اس کا مدلول التزامی ہے جو متصف ہو رہا ہے. اب یہ وہ فائدہ ہے جو آقا نے بیان کیا. ایک فائدہ ہم نے پیچھے بیان کیا تھا، ایک فائدہ پیچھے بیان ہوا تھا جو ہم نے وہاں پر اس لذات ہی کی قید کے عنوان سے بیان کیا تھا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اخبار جو ہیں وہ صادق ہوتی ہیں. کیسے آپ نے کہا کہ خبر متصف ہوتی ہے یا صدق سے یا بعض اخبار ایسی ہیں کہ ہم ان کو کذب سے متصف ہی نہیں کر سکتے. مثلا پیغمبر اسلام خبر دے رہے ہیں، معصوم خبر دے رہے ہیں، خدا متعال خبر دے رہا ہے. وہ آقا فرماتے ہیں کہ یہ ایک مطلب، یا فرض کرتے ہیں کہ وہ خبر ہی ایسی ہے کہ جو یعنی اس کا مخبر بہی کہ جو اس میں میٹر مطرح کیا جا رہا ہے خبر میں، وہ میٹر ایسا ہے کہ ہم اس کو جھوٹ سے متصف نہیں کیا جا سکتا. مثلا آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اجتماع نقیضین محال ہے، کیسے بھی ہو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ممکن ہے کہ یہ کاذب ہو. وہ فرماتے ہیں کہ اسی لذات ہی کا ایک اور فائدہ یہ ہے، خبر ذاتن بما ہوا خبر مد نظر ہے، نہ مخبر بہی نہ مخبر. ذات خبر مد نظر ہے، خبر بما ہوا خبر متصف ہوتی ہے یا کذب سے یا صدق سے. احتمال کذب اور احتمال صدق دونوں مطرح ہیں خبر کے لیے. لذا اگر فرض کرتے ہیں کہ پیغمبر ہی خبر دے رہے ہیں تو چونکہ خبر دے رہے ہیں اگر ذات پیغمبر کو نہ دیکھیں تو خبر خود صلاحیت رکھتی ہے کہ وہ متصف ہو کذب کے ساتھ، لیکن کیونکہ پیغمبر ہیں لذا ان کی اس شخصیت کی وجہ سے یہ احتمال دور ہو رہا ہے خبر سے. مخبر بہی بھی اس طرح ہے. اگر آپ اجتماع نقیضین محال جیسا مخبر بہی مطرح کر رہے ہیں تو وہ بھی خبر بما ہوا خبر میں یہ احتمال ہے کہ متصف ہو، لیکن قرائن خارجی کی وجہ سے مخبر بہی اس طرح ہے کہ محال عقلی میں سے ہے کہ یہ جھوٹا ہو مثلا. تو ان خبر کے علاوہ جو قرائن ہیں، خبر کے علاوہ جو امور ہیں وہ باعث بنتے ہیں کہ ہم کہیں کہ ہاں یہاں پر یہ خبر صادق ہے یا یہاں پر حتماً یہ کاذب ہے مثلا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ بحث درواقع مقدمہ ہے قضایا کی حجت کی بحث کے لیے، جس طرح ہم جزء اول میں پہلے کچھ مباحث ہم نے دیکھے جو معرف اور تعریف کی بحث کے لیے مقدمہ تھی، اور پھر ہم وارد ہوئے تعریف میں. اس طرح یہ بھی جزء ثانی میں قضایا کی بحث ایک مقدمہ ہے آگے حجت کی بحث کے لیے. فرماتے ہیں کہ القضایا و احکامها وفیہ فصلان، قضایا اور اس کے احکام کے جس میں دو فصل ہیں. پہلی فصل خود قضایا یعنی قضیے کی تعریف اور اقسام ان کے سلسلے میں، اور پھر آگے جو ہے دوسری فصل بیان کریں گے. وہ فرماتے ہیں کہ الفصل الاول القضایا، پہلی فصل قضایا کے سلسلے میں. القضیۃ تقدم فی الباب الاول، قضیہ کیا ہے باب اول میں یہ بات بیان ہو چکی کہ ان الخبر هو القضیۃ، خبر کے جو قضیہ ہے یعنی خبر جس کا نام کیا ہے قضیہ، یا ہم نے اس کو عقد جازم، حکم جازم، قول کے کلمات سے بھی تعبیر کیا تھا. وعرفنا الخبر، خبر کے جو قضیہ ہے ہم نے تعریف کی اس خبر کی، اول قضیہ یا آپ کہیں قضیے کی، ان کلمات سے کہ بأنه المرکب التام الذي يصح ان نصفه بالصدق او الكذب، کہ یہ ایک ایسا مرکب تام ہے کہ درست ہے ہم اس کو متصف کریں صدق سے یا کذب سے. اور یہ پھر وہاں پر ہم نے توضیحات بھی دی تھیں پیچھے مرکب تام کی بحث میں کہ یہ ممکن ہے کہ مرکب تام خبری خبر ہو گزشتہ سے یا آئندہ سے، یا خبر ہو اصلاً حال سے. مثلا جیسے وہاں پر آغا نے مثالیں بھی دی تھی کہ مثلا نزل المطر، اس طرح کی مثالیں دی تھی کہ بارش ہوئی، یا مثلا ینزل المطر، بارش ہو رہی ہے.
سوف ینزل ہوگی، یہ مثالیں وہاں پر مطرح ہو چکی تھی اور ہم نے وہاں پر تفصیلاً بیان کیا تھا کہ یہ تمام کو شامل ہے۔ وقولنا المرکب التام هو جنس قریب، اس تعریف میں یہ مرکب تام کا جو کلمہ ہے وہ کیا ہے؟ جن سے قریب ہے۔ یشمل نوع التام، جو تام کی دونوں قسموں کو شامل ہے، الخبر والانشاء، و باقی التعریف خاصۃ، اور اس کے علاوہ جو جملے ہیں اس تعریف کے وہ کیا ہیں؟ خاصہ ہیں، کہ یخرج بها الانشاء، جس سے انشاء خارج ہو جاتا ہے۔ لأن الوصف بالصدق والكذب به من عوارض الخبر المختصة به، کیونکہ صدق یا کذب سے متصف ہونا یہ خبر کے عوارض اور اوصاف میں سے ہے، المختصة به، یعنی خبر کے ان عوارض میں سے ہے کہ جو عوارض خود خبر سے مخصوص ہیں۔ ہم نے خاصہ کہا اس لیے کہ یہ عارض خبر ہے اور وہ بھی عارض خاص ہے، اور پیچھے ہم نے اس کا ملاک بیان کیا تھا خود خبر و انشاء کی بحث میں، جب ہم نے وہاں پر تعریفیں کی تھی کہ اصلا انشاء کے پیچھے واقع نہیں ہوتا کہ جس کے ساتھ انشاء کو تطابق دیا جائے، خبر کے پیچھے واقع ہوتا ہے، ماضی ہو، مضارع ہو، حال ہو، پیچھے واقع ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ ہم مطابقت دیتے ہیں اس خبر کو، اور پھر ہم مطابقت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ صادق ہے، مطابقت نہیں ہوتی تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کاذب ہے۔ بس تطابق ہوتی ہے اس واقع کے ساتھ، ملاک مطابقت بواقع اور عدم مطابقت با واقع ہے اس صدق اور کذب کا، جبکہ یہ ملاک وہاں پر مطرح نہیں ہے، کیونکہ انشاء اصلا اس کلام کے پیچھے واقع نہیں ہے۔ آپ اسی انشاء سے ہی متکلم ایک معنی اور مفہوم کو انہی کلمات انشاء سے ایجاد کرتا ہے، پیچھے واقع نہیں ہوتا، مفہوم ایجاد کر رہا ہوتا ہے متکلم اسی انشاء سے، پھر مخاطب ہے کہ جب وہ اس کو خارج میں جا کر اس معنی کو ایجاد کرے، لیکن یہ متکلم فقط اس معنی کو انہی کلمات سے ایجاد کر رہا ہوتا ہے مخاطب کے ذہن میں۔ کما فصلنا ہونا، جیسے ہم نے اس کی مفصل وہاں پر تفصیل دی تھی۔ فہذا تعریف تعریف بالرسم التام، یہ تعریف رسم تام سے ہے۔ ولاجل ان یکون التعریف دقیقا نزید علیہ کلمۃ لذاتہ، فرماتے ہیں کہ تعریف دقیق ہو، اس کے لیے ہم اضافہ کریں گے کلمہ لذاتہ کو، فنقول، اور ہم کہیں گے کہ القضیۃ هی المرکب التام الذی یصح ان نصفہ بالصدق او الکذب لذاتہ، قضیہ وہ مرکب تام ہے کہ درست ہے جس کو ہم متصف کریں صدق سے یا کذب سے، لذاتہ یعنی بذات خود اس مرکب تام کے۔ وقضا ينبغي زیادت کلمۃ لذاتہ کی تعریف الانشاء، اور اسی طرح ضروری ہے کلمہ لذاتہ کا اضافہ ہو تعریف انشاء میں۔ فائدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ولہذا القید فائدۃ، اس قید کے لیے یہ فائدہ موجود ہے کہ فإنہ قد یتوہم غافل، کہ غافل شخص جو ہے وہ کبھی توہم کرتا ہے، کہ فیظن، گمان کرتا ہے، ان تعریف الاول للخبر یشمل بعض الانشاءات، کہ خبر کی جو تعریف ہے یہ تعریف اول یہاں پر لذاتہ کی قید نہیں تھی، یہ بعض انشاءات کو شامل ہے، بس فلا یکون مانع، بس تعریف مانع الغیار نہیں ہوگی۔ وَيَخْرُجُ هَذَا الْبَعْضُ مِنْ تَعْرِيفِ الْإِنشَاء، اب چونکہ خبر ان بعض انشاء کو شامل ہے تو بس یہ انشاء کہاں سے نکل گئے؟ خود انشاء کی تعریف سے نکل گئے۔ فَلَا يَكُونُ جَامِعًا، اس اعتبار سے خود انشاء کی تعریف کیا ہوگی؟ جامع نہیں ہوگی۔ والسبب، آپ فرماتے کہ اسی فائدے کی وجہ سے، فائدہ یہ تھا کہ یہ توہم دور کرنا تھا ہمیں، لذا ہم نے کہا کہ دونوں تعریفوں میں لذاتہی کی قید بڑھا دی جائے۔ لیکن سبب کیا ہے اس گمان کا؟ کیوں وہ یہ گمان اور یہ وہم ان کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بعض انشاءات کو شامل ہے یہ تعریف؟ والسبب هذا الظن ان بعض الانشاءات قد توصف بالصدق والكذب، فرماتے ہیں کہ اس گمان کا سبب یہ ہے کہ بعض انشاءات کبھی متصف ہوتے ہیں، ان کو متصف کیا جاتا ہے صدق یا کذب سے۔ کما لو استفهم شخص عن شيء يعلمه، جیسے کہ مثلا ایک شخص جو ہے وہ سوال کرتا ہے ایک چیز کے بارے میں، یعلمہ جس کو وہ جانتا ہے، او سأل الغنی سؤال الفقیر، یا ایک غنی جو شخص ہے، ثروت مند ہے، مالدار ہے، وہ ایک فقیرانہ سوال کر رہا ہے۔ او تمنا انسان شیئا هو واجد له، یا ایک انسان ایک چیز کی تمنا کرتا ہے جبکہ وہ اسی کو پاتا ہے، اسی کو اس کا واجد ہوتا ہے، یعنی وہ چیز ہوتی ہے اس کے پاس۔ فإن هؤلاء نرمیہم بالکذب، ہم ان کو ان کی نسبت دیتے ہیں، ان کو ہم کس سے؟ کذب سے، یعنی ہم ان کو متصف کرتے ہیں کذب سے۔
وفی عین الوقت نقول للمستفہم الجاہل، اور اسی ہی وقت ہم ایک ایسے سوال کرنے والے کے لیے کہ جو جاہل ہوتا ہے، وسائل الفقیر، یا جو سائل فقیر محتاج ہوتا ہے، والمتمنی الفاقد الیائس، اور ایک ایسا تمنا کرنے والا شخص کہ جو واقعاً کچھ نہیں رکھتا، وہ چیز اس کے پاس نہیں ہوتی، وہ چیز فاقد ہوتی ہے اس کے پاس. انہم صادقون، یعنی وفی عین الوقت نقول انہم صادقون، اسی وقت ہی ہم ان لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں، یہ کیا ہے، صادق ہیں. جبکہ سوال اور یہ تمنا کیا ہے، یہ انشاءات میں سے ہے. بس ہم نے بعض انشاءات کو ان موارد میں متصف کیا صدق سے، بعض کو متصف کیا کذب سے. ومن المعلوم ان الاستفهام والطلب بالسؤال والتمنی من اقسام الانشاء، فرماتے ہیں کہ واضح سی بات ہے کہ استفہام، یہ سوال کے ذریعے چیز کو طلب کرنا، تمنی، یہ تمام انشاء کے اقسام میں سے ہے. ولكن اذا دققنا هذه الامثله واشباهها يرتفع هذا الظن، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ان مثالوں میں دقت کی، غور کیا، اور ان کے جیسی اور جو موارد اور مثالیں ہیں، تو یہ گمان مرتفع ہو جاتا ہے، یہ وہم بھی کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ لأننا نجد ان الاستفهام الحقیقی لا يكون الا عن جہل، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ استفہام حقیقی نہیں ہوتا مگر جہل سے. جہل ہوتا ہے، انسان نہیں جانتا، تب جا کر وہ استفہام حقیقی کرتا ہے. والسؤال لا يكون الا عن حاجت، اور سوال نہیں ہوتا مگر کسی حاجت سے. اگر انسان طلب کرتا ہے، سوال کے ذریعے کوئی چیز طلب کر رہا ہوتا ہے، تو یعنی وہ محتاج ہوتا ہے، تبھی تو وہ طلب کر رہا ہوتا ہے. والتمنی لا يكون الا عن فقدان ویاس، اور تمنی نہیں ہوتی مگر یہ کہ شخص فاقد ہوتا ہے، وہ چیز نہیں ہوتی اس کے پاس. فهذه الانشاءات تدل بالدلالة الالتزامية على الاخبار عن الجهل او الحاجة او الياس. یہ انشاءات در واقع دلالت التزامی کے ذریعے دلالت کر رہے ہوتے ہیں خبر دینے پر، جہالت سے، حاجت سے، یاس سے. یعنی اگر شخص سائل حقیقی ہوگا تو اس کا یہ سوال دلالت التزامی کے ذریعے دلالت کرے گا ایک خبر پر. خود سوال ہے لیکن مدلول التزامی اس کا خبر ہے. وہ خبر کیا ہے کہ یہ محتاج ہے، یہ جاہل ہے، یہ فاقد ہے. بس مدلول التزامی خود اس انشاء کے مدلول مطابقی سے فرق کرتا ہے. فَيَكُونُ الْخَبَرُ الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِالْالْتِزَامِ هُوَ الْمَوْصُوفَ بِالصِّدْقِ وَالْكِذْبِ، وہ خبر کہ جس پر دلالت التزامی کے ذریعے دلالت کی جا رہی ہے، یعنی المدلول علیہ بالالتزام، کہ جس پر دلالت کر رہا ہے یہ انشاء دلالت التزامی سے، هو الموصوف بالصدق والکذب، وہ خبر ہے، یعنی وہ خبر ہے، وہ مدلول التزامی ہے جو متصف ہے صدق اور کذب سے. عالم نے سوال کیا، ہم نے کہا کہ یہ کاذب ہے، ہم نے اس کے سوال کو نہیں متصف کیا کذب سے. سوال مدلول مطابقی اور انشاء ہے، لیکن اس سوال کا ایک مدلول التزامی ہے جو خبر ہے، ہم نے خبر کو متصف کیا ہے کذب سے. وہ خبر کیا تھی؟ وہ خبر یہ کہ یہ جاہل ہے، جبکہ واقع میں یہ عالم ہے. چونکہ عالم ہو کر سوال کر رہا تھا، سوال بتلا رہا تھا کہ یہ جاہل ہے، جبکہ وہ کیا تھا؟ واقع میں عالم ہے. پس ہم نے اس کی خبر کو کہ یہ جاہل ہے، اسی کو ہم نے کیا کیا؟ متصف کیا کذب سے. یہ خبر جھوٹی ہے. لا ذات الانشاء، یعنی فیکون الخبر هو الموصوف بالصدق والکذب لا ذات الانشاء، نہ خود انشاء. خود انشاء تو مدلول مطابقی ہے، وہ تو انشاء ہی ہے. نفس سوال انشاء ہے، ہاں سوال کا مدلول التزامی متصف ہے کیونکہ وہ خبر ہے. بس فتعریف لو، یہ ایک فائدہ تھا جس کو آگا نے توضیح دی. فتعریف الاول للخبر فی حد نفسه لا يشمل هذا الانشاء. آگا پھر متذکر ہو رہے ہیں کہ دیکھیں تعریف اول خبر کی فی نفس ہی ان انشاءات کو شامل نہیں ہے. ایسا نہیں کہ وہ تعریف مشکل رکھتی ہے، نہیں، لذات ہی کے بغیر بھی وہ خود تعریف ان انشاءات کو شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ انشاءات پہ عنوان مدلول مطابقی اگر آپ دیکھیں تو یہ انشاء ہیں، یہ تعریف میں داخل نہیں ہے. ہاں اگر ان کے مدلول التزامی اس تعریف اول میں داخل ہو رہے ہیں تو وہ خبر ہے، داخل ہو سکتے ہیں. مدلول التزامی ان کا خود کیا ہے؟ خبر ہے. ولیکن لاجل التصریح بذالک دفعا للالتباس، لیکن اس مطلب پر تصریح اور وضاحت کے لیے اور التباس اور اشتباہ کو دفع کرتے ہوئے نضیف کلمۃ لذاتہ، ہم کیا کریں گے؟ اضافہ کریں گے کلمہ لذاتہ کو. لأن هذه الانشاءات المذکورہ، فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ جو انشاءات بیان ہوئے، لئن انتصفت بالصدق او الکذب فلیس هذا الوصف لذاتها، یہ انشاءات جن کو ہم نے دیکھا متصف ہو رہے ہیں صدق یا کذب سے، تو ہم کہیں گے کہ یہ
لیس ھذا الوصف لذاتھا، یہ ان کا متصف ہونا صدق اور کذب سے خود انشاء، ذات انشاء کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے مدلول التزامی سے ہے، بل لاجل مدالیل التزامیہ، بلکہ ان کا یہ اتصاف ان کے مدالیل التزامی کی وجہ سے ہے۔ تو بس یہ ایک فائدہ جو آقا نے بیان کیا، اور وہ فائدہ جو ہم نے توضیح دی وہ بھی اسی لذات ہی سے واضح ہوتا ہے کہ خبر بما ہوا خبر متصف ہے صدق اور کذب سے، مخبر عنہ بہی جو ہے وہ مد نظر نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ بعض اخبار مخبر بہی کے اعتبار سے، بعض اخبار خود مخبر کے اعتبار سے یا کاذب ہوں یا صادق ہوں، ان کو ہم دو احتمال نہیں دے سکتے ہوں، لیکن اگر خبر بما ہوا خبر کو دیکھیں گے تو وہ متصف ہوتی ہے یا صدق سے یا کذب سے، وہاں پر دونوں احتمال موجود ہوتے ہیں۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔